ایک بات یاد رکھو، دولت اس سے نہیں ملتی جو دن رات محنت کرتا ہے، بلکہ دولت اس سے ملتی ہے جو جانتا ہے کہ محنت دوسروں سے کیسے کروائی جاتی ہے۔ ایک دن سقراط نے اپنے شاگردوں سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ امیر اور غریب میں صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے دولت۔ ہر ایک بات یاد رکھو، دولت اس سے نہیں ملتی جو دن رات محنت کرتا ہے، بلکہ دولت اس کو ملتی ہے جو دوسروں سے محنت کیسے کروائی جاتی ہے وہ جانتا ہے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ محنت کرنے میں اور محنت کروانے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یعنی دولت ہمیشہ دماغ والوں کے پاس آتی ہے، جسمانی مشقت کرنے والوں کے پاس نہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، انتھک کوششیں کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے، لیکن وہ امیر نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیں، جسمانی مشقت کرنا اچھی بات ہے، لیکن جسمانی مشقت سے انسان کبھی امیر نہیں بنتا، اس کے پاس کبھی بہت زیادہ پیسہ نہیں آتا۔ یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر تمہیں زیادہ پیسے چاہیے، زیادہ دولت چاہیے، تو اس کے لیے تم نے اپنی ذہنی طاقت کو کام پر لگانا ہے، اپنے دماغ سے کام کروانا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہیں۔ یاد رکھو، راجا کبھی خود محنت نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑے بڑے سیٹھ یا بڑے بڑے تاجر خود مزدوری نہیں کرتے، وہ مزدور ہوتے ہیں، وہی اس دنیا میں سب سے زیادہ مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کبھی اتنی زیادہ دولت نہیں آئی۔ حالانکہ مزدور سارا دن محنت کرتا ہے، بہت زیادہ مشقت کرتا ہے، اپنے جسم کو تھکاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی امیر نہیں بنتا۔ سچائی یہ ہے کہ سب سے زیادہ غریب بھی وہی ہوتا ہے۔ شاگردوں نے عاجزی سے پوچھا، استاد محترم، پھر امیر بننے کا اصل راز کیا ہے؟ ہر کوئی امیر کیوں نہیں بن جاتا؟ تو سقراط مسکرائے اور پھر آہستہ آہستہ بولے، ایک بات ہمیشہ تم یاد رکھنا، اگر اس دنیا کی ساری دولت اکٹھی کرو اور آج ہی ایک ہی دن میں اسے غریبوں میں برابر برابر بانٹ دو، تو کچھ سال کے بعد پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ جیسے مطلب آج جو غریب ہے وہ غریب اور زیادہ ہو جائے گا، اور جو امیر ہے اور زیادہ امیر ہو جائے گا، کیونکہ امیری غریبی دولت سے نہیں بنتی۔ امیری اور غریبی عقل سے بنتی ہے۔ جو شخص اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، اسے امیر بننے میں دیر ذرا بھی نہیں لگتی، اور جو اپنی عقل کو سونے دیتا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اور وہ صرف جسم سے محنت کرتا رہتا ہے، وہ ساری زندگی امیر نہیں بن سکتا، غریب ہی رہتا ہے۔ دولت حاصل کرنا، امیر بننا صرف عقل کا کھیل ہے، محنت کا نہیں۔ آج میں تمہیں 5 ایسے طریقے بتاؤں گی، سقراط بولتے ہیں 5 ایسے طریقے بتاؤں گا جنہیں جان لینے کے بعد اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تمہیں امیر بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پہلا اصول، جس کی ابھی ہم بات کر چکے ہیں، کہ اپنی عقل پر پیسہ لگاؤ، وہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر تم سچ میں امیر بننا چاہتے ہو تو زندگی میں وہ اونچائی چھونا چاہتے ہو جہاں نہ پیسے کی کمی رہے، نہ احترام کی کمی رہے، اور نہ ہی آزادی کی، تو سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ سب سے ضروری کام، اگر تم اپنا سارا دھیان، سارا پیسہ اور سارا وقت سب سے پہلے اپنی عقل پر لگاؤ گے، تو میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا، جسمانی مشقت چھوڑ دو، ہاتھ پاؤں کی محنت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ تمہیں ایک حد ہی آگے لے جاتا ہے، اس حد کے بعد وہ رک جاتے ہیں۔ مزدور دن رات ہتھوڑے مارتا رہتا ہے، پھر بھی وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہی رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو کبھی کھولا ہی نہیں، اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اس لیے اپنے دماغ
کہ گھوڑے کو دوڑاؤ، وہ دوڑانے کا مطلب ہے کہ سیکھو، ہمیشہ سیکھتے رہو، زندگی کے آخری لمحے تک سیکھتے رہو۔ سیکھنا بند کر دیتے ہو تو جیسے بندہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی سیڑھی ہی سیکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ میں سیکھ چکا ہوں زندگی کے کسی بھی لمحے، تو یہ غلط ہوگا۔ انسان ہر وقت سیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں نے سیکھ لیا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دوسرا اصول ہے، موقع خود نہیں آتا، اس کو پہچاننا پڑتا ہے۔ موقع ہر وقت آپ کے ساتھ آتا ہی رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جو اس کے قدموں کی آواز سن لیتا ہے وہی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر امیر بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا قانون یہی ہے کہ تمہیں موقعوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ یاد رکھو، موقع کبھی دروازہ کھٹکا کر نہیں آتا، کبھی وہ کسی مصیبت کے روپ میں آ جاتا ہے، تو کبھی کسی تانے کے روپ میں، یا کبھی کسی دوست کے منہ سے نکلے ہوئے ایک جملے کے روپ میں۔ زیادہ لوگ انہیں دیکھ کر کنی کترا کر گزر جاتے ہیں، اور جو انہیں پہچان لیتے ہیں وہی کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو میری ایک بات یاد رکھنا، آج سے ہی یہ عہد کر لو کہ میں کبھی بھی موقع نہیں گنواؤں گا، چاہے وہ سیکھنے کا ہو یا کمانے کا ہو یا گھومنے کا ہو۔ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو اسے ضرور سیکھو اور اسے پکڑ لو۔ یاد رکھیں، دولت تمہارے تک آنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور وہ راستہ ہے موقع۔ جتنا زیادہ موقع تم پکڑ لو گے اتنا ہی زیادہ دولت کے لیے تمہارے لیے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اگر تم ان موقعوں کو کھوتے رہے تو تم پہلے جیسے ہی رکھو گے، کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لو، کتنا ہی کچھ سیکھ لو، تمہاری ساری سیکھ بیکار جائے گی، کیونکہ سیکھ کے استعمال کے موقع تم اگر گنوا دو گے۔ نمبر 3 ہے، وقت دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم سچ میں امیر بننا چاہتے ہو اور وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو جہاں پیسہ تمہارا غلام بنے، تم پیسے کے غلام نہ بنو، تو آج سے ہی ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے گرہ باندھ لو، وقت پیسوں سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، جو وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ کے لیے اگر وقت کو قدر کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ دنیا کے سارے امیر لوگ ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا وقت ہے۔ ان کی سب سے بڑی جمع پونجی، سب سے بڑا سرمایہ ان کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ اگر تم آج ہی اپنے وقت برباد کرتے رہے تو تم کبھی بھی مالدار بننے کے لائق نہیں ہوگے، کیونکہ امیر بننا کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ آرگنائز ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دولت تمہارے ہاتھ تب ہی آتی ہے جب تم اسے ثابت کرو گے کہ تم اس کے لائق ہو، اور یہ تم تب ہی ثابت کر سکو گے جب تم اپنے ہر پل، ہر سانس اور ہر منٹ کے لیے موقع تلاش کرتے رہو گے۔ نمبر 4 ہے کہ کچھ نیا سیکھنا، کسی بھی چیز میں ہنرمند ہونا۔ اگر تم کسی ایک چیز میں بھی ہنر سیکھ لیتے ہو، کسی ایک چیز کے بھی دل سے اس کو سیکھتے ہو، تو تم اس کے جو ہے نا کاریگر بن سکتے ہو، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے مزدوری کرنے سے، تاکہ تم ایک اچھا اور کاریگر انسان بنو، اور اس طرح سے تم ایک بزنس مین بن سکتے ہو۔ بزنس مین ہی مزدوروں سے مزدوری کرواتے ہیں، جبکہ بزنس مین امیر ہوتے ہیں اور جو ہے مزدور وہ غریب ہوتے ہیں۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو تم ضرور امیر بن جاؤ گے۔